نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا، اور مت آواز بلند کرو، لہو، اس کے لیے، بالقول، بات کرنے میں، کجہر بعضکم لبعض، مانند آواز بلند کرنے کے تمہارے بعض کے بعض کے لیے، کجہ کا مطلب ہوتا ہے مانند، کجہر، مانند آواز بلند کرنے کے، بعضکم، تمہارے بعض، لا، لیے، بعض، بعض کے، ان، ایسا نہ ہو، تحبط، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اس حال میں کہ تم، لا تشعرون، شعور نہ رکھتے ہو۔ دوبارہ سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، مت بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا، اور مت آواز بلند کرو، لہو، اس کے لیے، بالقول، بات کرنے میں، کا مانند، جہری، آواز بلند کرنا، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، تمہارے بعض کے لیے، ان، ایسا نہ ہو، تحبط اعمالکم، کہ تم اپنے اعمال کو تمہارے ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور اس بات میں تو تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ یہ چیز کہ ہم اپنی آوازوں کو کیسا رکھیں، ابھی بات ہوئی تھی نظاموں کو نبی کے نظاموں کے اوپر نہیں لے کے جانا، اور اس میں مشہور واقعہ تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری عمر تو شادی ہی نہیں کروں گا، میں ساری عمر روزے ہی رکھتا رہوں گا، تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اس بات پر کہ میں نے تو شادی بھی کی ہے، میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، مطلب اپنے آپ کو ہم نے زیادہ پارسا نہیں بنانا جیسے ننز بناتے۔ اب یہاں آواز کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی ہم سے، کیا کہ ہم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہیں کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اس ٹائم پر عرابی لوگ آیا کرتے تھے، بدو جنہیں کہتے تھے۔ بدو جو ہوتے تھے ان کی آواز تھوڑی ایسے سٹائل میں ہوتی تھی جیسے اونچی ہوتی تھی، انداز میں ادب نہیں ہوتا تھا، تو وہ یہاں پر جس طرح سے بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ تم نے نبی کی آواز سے اوپر آواز نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ تمہارا انداز نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ادب والا ہو، آواز پست ہو، یہ نہ لگے کہ تم ان سے اوپر ہو اور وہ ان کی آواز نیچے ہو۔ یہاں تک کہ کچھ اصحاب جن کی آوازیں نیچرلی اوپر ہوتی تھی، آپ کو پتا نا کچھ لوگوں کی انداز ہوتا ہے ذرا سا بولتے ہیں تو لگتا ہے جیسے روڈ بول رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں، یا کچھ انداز ہوتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے۔ ان کو بھی جب یہ آیت ملی تو ان کا اس کے بعد یہ رویہ ہوتا تھا کہ ان کی آواز اتنی پست ہو جاتی تھی کہ اللہ کے نبی پھر پوچھتے تھے کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ساری بات کیوں تھی؟ یہ ساری بات آج کہاں امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ آج تو نبی نہیں ہے، ایمان والے موجود ہیں۔ پہلا اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کی رسپیکٹ کتنی عزیز ہے میرے اللہ کو۔ یہاں پر ایک مجلس کے آداب اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہاری مجلس ہو رہی ہوگی جس میں نبی بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، وہ سب مجلس کون نوٹ کر رہا ہے؟ کون نوٹ کر رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس مجلس کا ادب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہیں تو تمہاری آواز ان کی آواز سے اوپر ہونی نہیں چاہیے، رسپیکٹ پتہ چلنی چاہیے۔ اب یہاں پر اگر آج آپ علماء کے سامنے بیٹھیں اور اونچا اونچا بولیں، یا یہیں پر اگر آپ اونچا اونچا شروع ہو جائے
تو کسی بھی دینی مجلس کا یہ ادب آج کے دور کے اندر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ کسی دینی مجلس کا ادب یہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ اکثر میں نے دیکھا، میں دروس کرتی رہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی باتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآن کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے. جبکہ اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، اصحاب کرام حدیثیں ظاہر اللہ کے نبی سے سن رہے. وہ جب باتیں سنتے تھے اس طرح کی دین کی تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے گویا سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں. اب آپ سوچیں آپ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، کیسے سن رہے ہوں گے آپ کے اپنے سر ہلیں گے کوئی؟ کہنے کا مطلب ہے اتنی کنسنٹریشن، اتنی آپ کے اندر لگاؤ کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں؟ نبی کی بات. حدیثیں کس کی سن رہے ہیں؟ نبی کی باتیں سن رہے ہیں. تو ہم یہاں پر جب نبی کی باتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں اس کو تو پیچھے کر دیتے ہیں. آج میں آپ کو یہاں پہ بھی ویڈیو چلا دوں نا سائنس کی، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ویڈیو ایسی جس میں اندر دنیا کی کوئی بات ہو تو بڑے غور سے دیکھیں گے، اور حدیث کی باتیں ہوں گی تو چلتی ہی رہتی ہیں. نہیں، جب نبی کی حدیث بیان ہو تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے بتائیں؟ رسپیکٹ والا. اور یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ کی نبی کی جو مجلس تھی اس کے اندر پتہ چلتا تھا نبی کون ہے اور صحابی کون ہے. تو یہ رسپیکٹ سکھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے تربیت کی جاتی ہے. اور یہ تربیت کرنے والا کون ہے بتائیں؟ تربیت کرنے والا کون ہے؟ استاد کون ہے اس میں؟ اللہ تربیت کر رہا ہے. کس کی؟ نبی کی مجلسوں کی. کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ نبی کی مجلسوں کی، معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے کہ زندگی میں تم نے میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں ایسے نہیں بولنا جیسے تم آپس میں بولتے. مثلاً آپس میں آپ فرینڈس کیسے بولتے ہیں؟ بات سننا ذرا اونچی اونچی بول رہے ہوتے ہیں نا، ایسا آپ نے کسی بڑے کے ساتھ نہیں کرنا جو خاص طور پہ آپ کو دین کا علم سکھا رہا ہو. ان ادر ورڈز ایک اور طرف سے سوچیں، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا اللہ کی نظروں میں ہے. وہ رب آپ کو ایک ایک لمحے نوٹ کر رہے. یہاں پہ آپ کو کوئی کیمروں کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم سب سے بڑا کیمرہ کس کا لگا ہوا ہے؟ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ یہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، کس نیت سے آپ بیٹھے ہیں. کسی طرح سے بھی اگر آپ کی نیت کے اندر کوئی بھی کھوٹ ہے، مجھے تو نہیں پتا، کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. اور یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ یہاں پر جو سیکھ رہے ہیں، اگر آپ ادب کر رہے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے نا، میں نہ جانوں کون جانے گا؟ اللہ جانے گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مجلس کو کیمرے کے ساتھ فوکس کر کے کہہ رہا جہاں نبی کی مجلس ہے کہ تم نے نبی سے اوپر آواز بلند نہیں کرنی. مجھے پیاری آیت کیوں لگی؟ کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں بس وہ آ گئے. ایک چیز یاد رہا، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یاد رکھیں، آپ اعمال کو کچھ ایسا سمجھیں کہ یہ کوئی پیٹی میں رکھنے والی چیز نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ خراب نہیں ہوگی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی باہر سے فروٹ لے کر آتے ہیں تو فروٹ تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پریزرو کرنا پڑے گا، اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا. آپ اعمال کو بھی ایسا ہی سمجھیں کہ اعمال آپ نے کما لیے، اب یہ کوئی پیٹی میں نہیں چلے گئے، کسی ایسی سٹور روم میں نہیں چلے گئے کہ جب اب اس کو کچھ نہیں ہوگا. اعمال ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کچھ لوگ اعمال کر کے سوچتے ہیں کہ بس آج میں نے نماز پڑھ لی، آج میں نے روزہ رکھ لیا، آج میں نے حج کر لیا، عمرے کر لیے، نیکی کے کام کر لیے، اٹس اوکے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں. بعض اوقات نبی کا ادب نہ کرنے سے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن وہ ایسا ہوگا کہ تہامہ پہاڑ جتنے اعمال لوگ لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ جتنے اعمال، لیکن وہ سب اعمال خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تنہائی میں گناہ کیے ہوں گے. تنہائی کے گناہ، آپ ہیں، موبائل ہے، تنہا ہے، گناہ ہے، گندی پکچرز دیکھ رہے ہیں، مردوں کو دیکھ رہے ہیں،
نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے، فحاشی دیکھ رہے، تنہائی کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، اعمال ضائع. اعمال آپ کو لگا کہ ہیں لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، وہ سمجھیں گے میں نے تو کچھ عمرہ بھیجا تھا، میں نے کوئی حج بھیجا تھا، بھئی کدھر گیا؟ وہ تمہارے فلاں وقت میں ضائع ہو گیا. آپ نے یہ دورہ ضائع نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. یہ 7 days آپ کی زندگی کے اندر آئے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم نے آئندہ آنے والے اعمال کرنے نہیں ہیں، صرف ان کی حفاظت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہ آسان کام نہیں ہے. چیز کرنا آسان ہوتا ہے، حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض بچیوں کو حفظ ہے اس کلاس میں، حفظ کس کو ہے؟ کسی بچے حفظ کر لیا تھا؟ کتنے سال میں کیا تھا بیٹا؟ کھڑے ہو ذرا، کتنے سال میں کیا تھا جی؟ 2 سال میں. اب ریوائز کرتے ہیں کہ یاد ہے ابھی سارا؟ حفظ کرنا آسان ہے، 2 سال میں کیا، اس کو یاد رکھنا تا عمر ریوائز کیے بغیر نہیں ہوگا. اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے نا کہ جب ہم حفظ کر لیتے ہیں وہ 2 سال میں 4 سال میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کو برقرار کس نے رکھنا ہے؟ بتائیں کیسے برقرار رکھیں گے؟ روز اس کی ریویژن کریں گے. اسی طرح نماز کو برقرار کیسے رکھنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک شخص بہت خرچہ کرے، بہت زیادہ، اتنا خرچہ کرے کہ بس اس نے کسی کو کروڑوں کے بنگلے دیے ہوں، صرف وہ ایک لفظ کہہ دے نا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ وہ یہ کہہ دے میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ جو تمہیں میں نے دیا ہے یہ تم پر احسان کیا. حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ احسان جتانے والے کو دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن. یعنی اعمال ہیں لیکن اعمال ضائع ہو گئے. آج اللہ کے نبی کے سامنے اگر کوئی اونچا بولے گا تو اعمال بچیں گے نہیں. آج آپ یہ کہیں گے کہ میں زیادہ جانتی ہوں اللہ کے نبی سے، آج آپ نبی کی حدیث کے اوپر کوئی بات کریں گے، آپ کی پچھلے اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہے. تو اپنے اعمال ضائع انشاءاللہ نہیں ہونے دیتے. لیکن ساتھ ہی لکھا ہے لیکن تمہیں شعور بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور اعمال غائب ہو جائیں گے، ادھر سے صفحہ سے ہٹ جائیں گے. یعنی آپ لکھیں، تھوڑی دیر بعد کاپی بند کریں، کھولیں تو کہیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، میں نے کیا لکھا تھا؟ تو کیا لکھنے کا فائدہ ہے ادھر پھر آپ کو؟ اسی طرح اعمال لکھے جا رہے ہیں لیکن ان کے برقرار رہنے کی وجہ کیا ہوگی؟ جب آپ اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے کیا دعا مانگنی چاہیے بتائیں؟ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال، نیک اعمال کو قبول کر لے. تبھی تو دعا مانگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا ربنا تقبل منا. کیا کر رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا، بیت اللہ بنا کے یہ دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا. کام اچھا تھا، قبول ہوگا تو اعمال بچیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں. یہاں بیٹھ کے کیا مانگیں گے دعا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کر، ہمارا یہاں سننا قبول کر، ہمارا تہجدیں پڑھنا قبول کر، اور ان کو ہمارے نامہ اعمال میں توشہ بنا کے جنتوں میں اکٹھا کر دے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 کی تفسیر. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، الذین امتحن اللہ قلوبہم وہ لوگ جن کو آزما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرت ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم. ان الذین بے شک وہ لوگ، یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزما لیا کیا؟ ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرت ان کے لیے بڑی بخشش ہے، واجر عظیم اور بڑا اجر ہے. یعنی جو لوگ
اپنی آوازوں کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ نبی کے پاس بیٹھے ہوں تو ان کے آواز پست ہو تو یہ تقوی کی علامت ہے. اللہ نے ان کے تقوی کو قبول کر لیا اور آواز پست رکھنے کا وجہ سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. جو آیت نمبر 3 ہے اس کے اندر سب سے اہم ورڈ یوز ہوا ہے تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ کا خوف اور اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور دل کی پرہیزگاری. تقوی کے معنی اصل میں کیا ہے؟ بچنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا. 3 چیزوں سے بچنا. لکھ لیں: گناہوں سے، ہر اس برائی سے بچنا جسے نافرمانی یا معصیت کہتے ہیں، اور سب سے اہم بات جس میں آتی ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا. ایک متقی شخص کو سب سے زیادہ یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اور بیسیکلی تقویٰ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. مثلا آپ سانپ سے تقویٰ نہیں کرتے، سانپ سے صرف ڈرتے ہیں، کیونکہ سانپ سے آپ کو محبت نہیں ہے. ڈرتے کس کے؟ کہ کہیں وہ کاٹ نہ جائے. یعنی ڈر کا لفظ تقوی کے ساتھ فٹ نہیں ہوتا. ڈرنا بیسیکلی کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تقوی میں ڈر نہیں ہوتا صرف، بلکہ محبت کی وجہ سے ڈرنا یا محبت کی وجہ سے بچنا، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی ناراضگی مول نہ لینا. مثلا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، بچہ اگر ماں سے محبت کرے تو بچے کو یہ ہوگا کہ میری ماں کہیں ناراض نہ ہو جائے، اگر وہ ناراض ہوگی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. یہ کانسیپٹ کہ اگر میرا رب ناراض ہو گیا تو پھر کوئی در نہیں ہے جو میرے لیے کھلے، یہ ہے تقویٰ. اس کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے انسان ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے کانٹوں کے درمیان اپنا دامن بچانا. ارد گرد کانٹے ہوں، گناہوں کے، نافرمانیوں کے، کہیں موبائل کی میوزک ہو، میں ایک مثال دے رہی ہوں، کہیں آپ سمجھیں کہ کوئی گناہ کے کام ہو، کہیں حرام دوستیاں ہوں، لیکن انسان کہے نو، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے ناراضگی میں، غصے میں جہنم نہ دے دے. اس لیے ان کانٹوں سے، ان برائیوں سے، ان معصیت سے ہم نے بچ بچ کے انشاءاللہ اپنی پوری لائف میں تقوی اختیار کرنا ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندے اونچی آواز میں بولتے ہیں انہیں یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ اللہ، یہ ڈر کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کہیں ہماری اونچی آواز جو نبی کی آواز سے اوپر ہے، اس کی وجہ سے، اس روڈ بیہیویئر کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ امتحان ان کے دل کے تقوی کا ہوا. تو یہ قرآن کی یہ جو آیت ہے 3 نمبر کی، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بیسیکلی ان کے دل میں یہ محبت ہے اپنے رب کی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ جو محبت کی وجہ سے ڈر ہے نا، اسے تقویٰ کہتے ہیں. یعنی ان ادر ورڈز کہ پریکٹیکلی آپ اپنے رب کو اتنا محسوس کریں، جیسے ایک بچی نے کہا نا اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا محسوس کرے اس کو کہ اگر میں نے ذرا سا اونچ نیچ کی تو اللہ مجھے پکڑ کے ناراضگی سے کہیں جہنم نہ دے دے. اسے کیا کہیں گے ہم؟ تقویٰ. سو تقویٰ کسی ایک چیز کا نام نہ ہوا بلکہ بہت جامع ٹرمینالوجی ہوئی. اسی لیے قرآن اتنا زیادہ، قرآن اور اس کے الفاظ اتنے جامع ہیں کہ آپ ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہ انگلش میں کر سکتے ہیں نہ اردو میں. ایک تقوی کو بیان کرنے کے لیے آپ کو پورا پیراگراف لکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور لفظ ایک تقوی اس کے سب کو پورا کا پورا کمپلیٹ کر لیتا ہے. اسی لیے عربک لینگویج از دا بیسٹ لینگویج آف دس ورلڈ، لیکن ہم نہیں سمجھتے.
کفار نے میں انگلش کو اوپر کروانے کی کوشش کی. ہم سمجھتے ہیں انگلش، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نے کبھی انگلش ٹرانسلیشن کھولی ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے سے لفظ کے لیے اتنے بڑے لفظ ڈکشنری میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پورے نہیں پڑتے. تو تقویٰ کے لیے آپ ڈر بھی نہیں کہہ سکتے، تقویٰ کے لیے آپ صرف محبت بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کو یہ پوری ٹرمینالوجی بتانی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ سمجھ آ گئی بات؟ کس کس کو سمجھ آ گئی ہے تقوی کا مطلب؟ تبھی تو کہا جاتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نبی کے پاس آواز کو پست رکھتے ہیں ان کا ایک امتحان تھا تقوی کا، اس میں کامیاب ہو گئے. کیا امتحان تھا؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور اسی طرح جیسے ہی وہ کامیاب ہوئے ان کے لیے اللہ نے اجر بھی دے دیا. ظاہر ہے اللہ تو ناراض نہیں ہوا، بلکہ کیا ملا آپ کو؟ مغفرت اور اجر عظیم. یعنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے رہے ہیں، تو یہ بات چھوٹی نہیں ہے، یہ آپ کے کردار کا حصہ ہونے چاہیے کہ آپ نے اونچا نہیں بولنا. یہاں پہ کون بولتا تھا؟ اگلی آیت اس سے ریلیٹ کر رہی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ کون بولتا تھا اس ٹائم پہ، کیوں یہ کہا گیا. تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عرابی بدو ایسے تھے جیسے وہاں کے وہ جاہل لوگ جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیسے بات کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انداز گفتگو آپ کے بیک گراؤنڈ کو بتاتے ہیں. ایک انگلش کا محاورہ ہے اسپیک میں آئی سی یو، تم بولو میں تمہیں دیکھوں گا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کے الفاظ اس کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں. مثلا کبھی کسی ہانڈی کو پکتے دیکھا ہو آپ نے تو اس کا ڈھکنا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی خوشبو بتاتی ہے اندر کیا پک رہا ہے. اس کی خوشبو سے آپ جانچ لیتے ہیں کہ آج کیا پک رہا ہے. اسی طرح آپ کے دماغ میں جو پک رہا ہوتا ہے، جو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کے منہ کی لفظ اور انداز سے پتہ چلتا ہے. مثلا اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ 2-3 انداز ہیں. سختی کا بھی ہے، بیٹھتے کیوں نہیں ہو، یہ بھی انداز ہے. بیٹھا ہوا ہے، ایسا بھی انداز ہے. کوئی بھی سخت لہجہ بھی ہو سکتا ہے. آپ فوراً پہچان جائیں گے بات ایک ہی ہے لیکن انداز کے فرق سے پہچانیں گے کہ اگلا بندہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا. اس لیے انداز بڑا امپورٹنٹ ہے. اکثر بچوں کو اس بات پہ ڈانٹ نہیں پڑتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، زیادہ تر ڈانٹ اس پہ پڑتی ہے وہ کیسے بول رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے کردار میں بولنے کے لحاظ سے 2 چیزوں کا خیال رکھیں گے. نمبر 1 کیا بول رہے ہیں اور کیسے بول رہے ہیں. دوبارہ سن لیں، کیا بول رہے ہیں اور کیسے بول رہے ہیں. یعنی انداز ندا لفظ لکھ لیں. انداز ندا کہتے ہیں نون دال الف. ندا بولنے کو، بلانے کو، پکارنے کو کہتے ہیں. آپ اپنی فرینڈ کو کسی طرح بھی پکار سکتے ہیں. اس انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اگر کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہے، نفسیات پڑھی ہے، تو بہت سی چیزیں ہمیں لوگوں کی انداز سے پتہ چلتی ہیں کہ وہ بندہ کس بیک گراؤنڈ کا ہے. آپ کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں، آپ کے گھر میں جاہلیت ہے کہ رسپیکٹ ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.